شریف لوگوں کی طرح شادیاں کرو، عزت داروں کی طرح. لڑکیوں کو پٹانے کی کوشش مت کرو. جب کوئی لڑکی رابطہ کرے بولو تمہارے باپ سے بات کروں گا. میں کس سے بات کروں گا؟ میرے سامنے کیس آئے ہیں فیس بک پہ، لڑکی پھنسا لی، داڑھی والے بندے نے، ٹوپی والے آدمی نے پھنسا کے. میں نے کہا یار تیری بیٹی کو کوئی پھنسائے تو دے دے گا اس کو؟ جو اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے ساتھ یہ کیوں؟ شریف بنو. باپ کو کس کو پیغام بھیجو؟ کہتے ہیں نہیں ہوگا. نہیں کوئی بات نہیں، دنیا مسافر خانہ ہے. نہیں ہوگی نا شادی، زیادہ سے زیادہ مر جائے گا نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شریف آدمی مر جائے، عزت کے ساتھ چلا جائے، یہ زیادہ اچھا ہے. اور جانے کے بعد لوگ بول رہے ہیں فلاں کی پھنسایا تھا، فلاں کو لے کے بھاگا تھا اور فلاں سے آنکھ مٹکے کرتا تھا، تو یہ اچھی موت نہیں ہے. تو شریف لوگوں کی طرح نکاح کیا کرو، لڑکیوں کے باپوں کو پیغام بھیجا کرو اور عزت کے ساتھ. اور یہ چھپن چھپائی اور دھوکے اور دو نمبریاں. اور یاد رکھو سچ میں ٹینشن ہوتی ہے وقتی، اس کے بعد سکون ہوتا ہے. جھوٹ میں وقتی سکون ہے، زندگی بھر ٹینشن. ہمارے ایک دوست تھے، پرانی بات ہے، کسی کو نہیں، ان کو بھی نہیں پتا چلے گا ان کی بات ہو رہی ہے، وہ بہت کم بیان سنتے ہیں. وہ انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ شادی کی، کوئی معاشقہ واشقہ ہو گیا تھا. اب دوسری شادی کی ماں باپ کی مرضی سے، بتایا نہیں کسی کو تاکہ ماں باپ کو بھی پتہ نہ چلے. اور یہ ہو گیا بھائی میں پہلی شادی کر رہا ہوں. اب وہ بڑی خاندانی لڑکی تھی جو ان کی دوسری وائف تھی، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں ان کی پہلی وائف ہوں. وہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے، جس ہے نا، یہ ہے 15-20 سال پرانا واقعہ. اب جب شادی ہو گئی پکڑے گئے ایک دن. اب جھوٹ بول بول کے نا چلا رہے ہیں دونوں کو. جب پکڑا گیا ہے نا تو اتنی ڈپریشن میں آیا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچا ہے. اتنی ڈپریشن میں آیا ہے اور مستقل بیماری اس کو، ڈپریشن کی، اسٹریس کی، بلڈ پریشر کی مستقل بیماری لگ گئی. مستقل میڈیسن پہ آ گیا. جوان آدمی، جوانی میں بال سفید ہو گئے. کیونکہ وہ خاندانی لوگ تھے. انہوں نے بولا یار تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیسے کیا؟ بیوی تو چلی گئی وہ چھوڑ کے دوسری وائف، یا تم نے دھوکہ کیسے کیا ہمارے ساتھ؟ تو جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ اس کی ٹینشن پوری زندگی کی ہے. سچ کی ٹینشن ایک دفعہ ہوتی ہے، کڑوا گھونٹ، اس کے بعد سکون آ جاتا ہے زندگی میں. یہ دو نمبریاں مت کیا کرو. دوسری شادی اگر پہلے سے پکا ڈھکا ارادہ ہو تو لڑکی والوں کو بتا دو کہ میں غلط آدمی ہوں، میں دوسری بھی کروں گا، آپ نے دینی ہے دینے، نہیں دینی ہے. میں نے جب دوسری کی تھی تو بتایا تھا میں تیسری بھی کروں گا. تو بہت سے رشتے نہیں ہوئے میرے اس چکر میں، بہت سے رشتے نہیں ہوئے. ورنہ آج 19 کے بجائے کتنے ہوتے؟ 4-5 اور ملا لیں ساتھ میں تو کیا ہوگا؟ تمیز سے 19 ہو گئے. یہ زیادہ اچھا ہے نا، بدتمیزی کے ساتھ 25 ہوتے تو تمیز کے 19، بدتمیزی کے ساتھ 25 سے کیا ہے؟ بہتر ہے. پھر وہ بچے بھی ڈرامے بازیاں کر رہے ہوتے. جب ان کو پتا ہوتا ہمارے ابا نے بھی 2 نمبری کی تھی تو بچے بھی کیا کرتے؟ پھر بچے ابا سے بھی 2 نمبری، اماں سے بھی 2 نمبری، ہر جگہ. پھر یہ پورا نسل میں ڈی این اے میں 2 نمبری آ جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ بالکل صاف نہیں. کس نے کہا بھائی؟ حدیث میں آتا ہے احف الشوارب. احفا عربی میں مبالغہ کو کہتے ہیں. تو شوارب جو مونچھیں ہیں حدیث میں آتا ہے اس کو مبالغہ کر کے کاٹو. تو زیادہ بہتر یہی ہے، باقی رکھنا بھی جائز ہے. خواتین کے لیے بھی مسجد میں قرآن سیکھنے پڑھنے کا انتظام کرنا چاہیے. بڑی خواتین کے لیے قرآن سیکھنے پڑھنے کا انتظام کرنا چاہیے. مسجد میں کرنا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے، جہاں ان کے لیے پردے کے ساتھ سوٹیبل جگہ ہو وہاں انتظام کرنا چاہیے. میں بنوری ٹاؤن کا فاضل ہوں اور ایک اسکول میں حفظ کی کلاس پڑھاتا ہوں. وہاں تنخواہ کم ہے. اب ایک فیکٹری میں کام آیا ہے جہاں تنخواہ اچھی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی. میرے اوپر بیوی بچوں والدین کی ذمہ داری بھی ہے. دیکھو اس زمانے میں مالی پریشانی سے جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے نہیں ہوتے. آج کل برداشت کسی میں بھی نہیں ہے. کل کچھ مسئلے آ گئے نا، بیوی بچے بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو آپ ایسا کرو کہ اگر حفظ کی تنخواہ میں آپ کا گزارا نہیں ہو رہا اور کسی جگہ اچھی جاب مل رہی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پھر وہ جاب کر لو اور پارٹ ٹائم بچوں کو حفظ بھی کراؤ تاکہ دین بھی رہے اور ساتھ ساتھ دنیا بھی. پہلے تو یہ مدرسے والوں کو بولو میری تنخواہ بڑھا دو. بڑھا دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر آپ ملازمت بھی کرتے رہو اور ساتھ ساتھ اوور ٹائم. ہمارے والد صاحب تو فری میں بچوں کو شام کے وقت پڑھایا کرتے تھے. ہم نے شروع سب سے پہلے استاذ قرآن میں میرے والد صاحب ہی ہیں. اور ہمارے محلے میں کئی بچے ہیں جو میرے والد صاحب کے شاگرد، تو وہ تو فری میں پڑھاتے تھے. آپ پھر بھی فری میں نہیں پڑھانا، پارٹ ٹائم کچھ پیسے لے کے پڑھا دینا. تو لیکن مالی پریشانیوں میں اس زمانے میں تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. آج کل وہ توکل بھی نہیں ہے اور پہلے جیسی برداشت بھی نہیں ہے لوگوں میں. ذرا سی بات پہ اسٹریس اور ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بیویاں مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اگر گزارا نہیں ہو رہا ہے تو جاب کر لو اور ساتھ میں پارٹ ٹائم بچوں کو پڑھاؤ. مفتی سے پوچھنا یہ تھا کہ بہت سی علماء کرام پرائز، اور دوسری بات بچوں کا اس سے نقصان بھی نہیں ہے نا. حافظ بہت ہیں، ان کو دوسرا ٹیچر مل جائے گا. یا تو نقصان ہو رہا ہوتا ہے نا بچوں کو، ایسا بھی نہیں ہے، ٹیچر تو بہت ہیں الحمدللہ. پوچھنا یہ تھا کہ بہت سے علماء کرام پرائز بانڈ کو جائز سمجھتے ہیں. بالکل جائز نہیں ہے. 2 اور 2 4 کی طرح پرائز بانڈ حرام ہے. اس پہ میں فتویٰ لکھ چکا ہوں ایک تفصیل کے ساتھ. جوا ہے، آپ کے پیسے داؤ پہ لگتے ہیں اور جو ہے وہ انعام نکل گیا تو آپ کے میں نے اس پہ کافی، یعنی یہ خرید و فروخت کا ایسا معاملہ ہے
جس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو ملنے والا کیا ہے. تو داؤ پہ ریٹرن میں ایک فتویٰ میں نے لکھا تھا اس پہ, وہ پوری ڈیٹیل اس میں ہے, وہ کبھی شائع کر دوں گا میں انشاءاللہ.